اور دوستوں، ماشاء اللہ یہ مجمع محنت کے ارادے کیا ہوا مجمع ہے، محنت کے عزائم کیا ہوا مجمع ہے۔ کل سے مذاکرے ہو رہے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا سارا مجمع محنت کے لیے بھی تیار ہے، قربانیوں کے لیے بھی تیار ہے، جان مال لگانے کے لیے بھی تیار ہے، چہرے بتانے ہیں، یہ سب تیار ہے۔ اب محنت کیا کرنا ہے اور محنت کس طرح کرنا ہے، اس کی ترتیب کیا ہے۔ ترغیب الحمدللہ کل سے ہو رہی ہے۔ اب محنت کیسے کریں گے، اس کی ترتیب کیا ہے، میں اس کو تفصیل میں گئے بغیر نمبر وار اس کا مذاکرہ کرتا ہوں تاکہ وہ چیزیں یاد رہیں، کیونکہ آپ نمائندے ہیں، جو آپ کے پیچھے ہیں ان کے نمائندے ہیں، جو آئے ہیں وہ جا رہے ہیں، جو نہیں آئے وہ جا رہے ہیں۔ کام کرنے والوں میں تھوڑے آئے ہیں، آپ ہی کی طرح کے کام کرنے والے بہت آپ کے پیچھے ہیں، تو یہاں کے مذاکروں کو ان تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے، اسے ان تک پہنچانا بھی ہے، اسے لے کر چلنا بھی ہے، اس طرح سے محنت کرنا بھی ہے، محنت کرانا بھی ہے، خود بھی محنت کرنا ہے، اس طرح سے محنت کرنا بھی ہے۔ اور سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اب ہر مسجد میں جو روزانہ وقت دینے والے ہیں ان کی جماعتیں بناؤ۔ ادھر دیکھو، ادھر ادھر مت دیکھو، ادھر ادھر دیکھنا نیوں کا کام ہے، بات کرنے والے کی طرف دیکھنا پرانوں کا کام ہے۔ جو ادھر ادھر دیکھتا ہے وہ نیا نمازی ہے، جو نماز کو ادھر ادھر دیکھتا ہے وہ نیا نمازی ہے۔ نماز میں کہتے ہیں کہ آنکھ کی پتلی ہلنی نہیں چاہیے، علماء نے لکھا ہے کہ جب نماز میں کھڑا ہو تو یہ آنکھ کی پتلی ہے نا، یہ ہلنا نہیں چاہیے، سمجھتے ہیں آنکھ کی پتلی وہ ہلنا نہیں چاہیے۔ اس لیے کہ نظر جدھر جاتی ہے خیال ادھر ہی جاتا ہے، جدھر نظر جاتی ہے ادھر ہی فکر جاتا ہے، جدھر نظر ادھر فکر۔ اس لیے نظر نماز میں نگاہ کی مشق ہے، نماز میں نگاہ کی مشق۔ قیام میں کھڑے ہیں اور سجدے میں گئے، رکوع میں گئے، پیروں میں رکھتے ہیں، سجدے میں ہیں تو ناک پہ کر دو، دھیان دیکھو، قاعدے میں ہیں وہ بھی اور اس میں کچھ بھی آپ کی ہلنے نہیں چاہیے۔ تو نماز میں مشق کرے کیوں نہ کرے، اگر کرتے ہیں تو پھر آنکھ بدل نہ جائے۔ تو دیکھو تمہاری وجہ سے میرا خیال بھی ادھر چلا، میں بھی اپنے جگہ سے ہٹ گیا۔ تو پہلا کام یہ ہے کہ جو روزانہ وقت دینے والے ہیں ان کی جماعتیں بناؤ۔ ہر مسجد میں جو روزانہ وقت دینے والے ہیں ان کی جماعتیں بناؤ، کم سے کم 3، زیادہ سے زیادہ 5 جو روزانہ وقت دینے والے ہیں ان کی جماعتیں بناؤ، کم سے کم 3، زیادہ سے زیادہ 5۔ میں اس وقت تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ تفصیل میں جائیں گے تو بہت سی چیزیں رہ جائیں گی، میں نمبر وار ایک ایک بات کا مذاکرہ کرتا ہوں۔ 3 ہیں تو 2 پرانے ہوں 1 نیا، 4 ہیں تو 2 پرانے 2 نئے، 5 ہیں تو 3 پرانے 2 نئے، ایسی ہی بات ہے، ایسی نہیں کہ سارے پرانے ایک طرح ہو گئے سارے نئے ایک طرح ہو گئے۔ تو پہلا کام ہے
روزانہ مسجد میں وقت دینے والوں کی، ہر مسجد میں روزانہ وقت دینے والوں کی جماعتیں بنانا 3 سے 5 تک، 2 پرانے 1 نیا، 2 نئے 2 پرانے، 3 پرانے 2 نئے۔ پہلا کام۔ دوسرا کام، ان کو ان کے ذمہ علاقہ دو، ان کو کون سا علاقے میں وہ محنت کریں گے۔ جماعتیں بناؤ، ہر جماعت کو محنت کا علاقہ طے کرو، ہر جماعت کی محنت کا علاقہ طے کرو۔ اب کہیں زون بنے ہوئے، کہیں گلیاں ہیں، تو جو بھی ترتیب تمہارے لیے آسان ہو، لیکن ہر جماعت کا محنت کا علاقہ طے کرو کہ یہ جماعت یہ 2 گلیاں کرے گی، یہ جماعت یہ گلی بڑی ہے، یہ 1 گلی کرے گی، یہ جماعت یہ 2 گلیاں کرے گی۔ جتنی جماعتیں بنے ان جماعتوں کو محنت کا علاقہ طے کرو، ان کا کون سی جماعت کس علاقے میں محنت کرے گی۔ اب وہ جماعت محنت کس طرح کرے، اب اس علاقے میں وہ جماعت جو ان کو محنت کا علاقہ ملا ہے، گلی ہے یا مشرق مغرب شمال جنوب ہے، مسجد کے مشرق مغرب شمال جنوب ہے یا گلی ہے، جو بھی ہے، اب وہ جماعت گھر گھر جائے، گھر گھر جا کر گھر گھر محنت کرے۔ گھر گھر کی محنت میں ہر طرح کے لوگ ملیں گے، کوئی 4 مہینے کے لیے تیار ہوگا، کوئی 6 کے لیے تیار ہوگا، کسی کے 4 مہینے ہیں، اس کا وقت ہے 4 مہینے کا، کسی کا چلے کا وقت ہے اور اس چلے کے لیے تیار کرنا، 4 مہینے کے لیے تیار کرنا۔ آخری درجہ ہر آدمی سے کم کتنا مانگنا، 3۔ شروع کرو 3 چلے سے، راضی ہو جاؤ 3 دن پر ہی۔ شروع کرو 3 چلے سے، مانگو تو جنت الفردوس مانگو، اور اللہ کہیں کسی کونے میں بھی جنت میں جگہ دے، راضی ہو جاؤ، لیکن مانگو تو 3 چلے سے شروع کرو، اور کم سے کم 3 دن تک، تو 3 دن کے لیے۔ اب یہ جماعت ایک مسجد میں مثلا 4 جماعتیں ڈلی ہیں، روزانہ محنت کرنے والوں کا ہے، ہر جماعت کا ایک علاقہ ہے، یہ جماعتیں 4 جماعتیں 4 علاقوں میں محنت کر رہی ہیں، ان کی گلی مقرر ہے، یا ان کا مشرق مغرب شمال جنوب روز مقرر ہے، یا ان کا زون ہے، یا ان کے کچھ گھر ہیں، جو تمہاری ترتیب آسان ہو وہ بناؤ۔ اسی علاقے سے وہ محنت کر کے لوگوں کو 3 دن تیار کر کے لے جائیں، جو علاقہ ان کی محنت کا ہے اسی علاقے سے وہ محنت کر کے 3 دن کے لیے لوگوں کو تیار کر کے وہ لیں گے۔ کم سے کم 1 جماعت ہے، محنت کی جائے تو انشاءاللہ 2 جماعتیں 3 جماعتیں بھی اس علاقے سے بن سکتی ہیں۔ 100 گھر ہیں، جو گلی آپ کو ملی ہے اس میں 100 گھر ہیں، تو 100 گھر سے 2-3 جماعتیں وہاں 3 دن کی نکالنا کیا مشکل ہے؟ 100 گھر سے 2-3 جماعتیں 3 دن کی نکالنا کیا مشکل ہے؟ محنت کرو تو 100 گھر سے 10 جماعتیں نکل سکتی ہیں، 10 آدمیوں کی 1 جماعت، ایک گھر میں 30 تک آدمی ہے۔ تو سب سے پہلا کام روزانہ وقت دینے والوں کی جماعت کیسے؟ 2 پرانے 2 نئے 3 پرانے۔ اب دوسرا کام کیا کرنا؟ محنت کا علاقہ طے کرنا، کس علاقے میں محنت کرنا، اب وہ اس علاقے میں محنت کریں، 3 چلے کے لیے بھی لوگوں کو تیار کریں، چلوں کے لیے بھی تیار کریں، اور آخری درجہ کیا کرنا، اسی علاقے سے محنت کر کے 3 دن کی جماعت بنا کے نکالنا۔ اگر کوئی دوسرے علاقے کا بھی آدمی تیار ہو گیا، اس کے علاقے سے جماعت نہیں جا رہی ہے، وہ علاقے والے بول رہے ہیں بھائی ہمارا ایک ساتھی تیار ہو گیا اسے لے لو، تو کیا بولیں گے؟ نہیں لیتے ہمیں بولتے ہیں۔ اگر کوئی مل گیا تو لے بھی لینا، لیکن تیار اپنے ہی علاقے سے کرنا، اپنے ہی علاقے سے محنت کر کے تیار کرنا، پھر ان کو 3 دن میں لے جانا۔ اب 3 دن میں خواص کو تشکیل کرنا بھی آسان ہے، علماء کو بھی لے سکتے ہیں اپنی سرپرستی کے لیے کہ بھائی ہمیں
آپ سے کچھ فائدہ ہوگا، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، آپ سے ہمیں کچھ فائدہ ہوگا، نفع ہوگا. خواص کو بھی تشکیل کرو، علماء کو بھی لو. مسجدوں کے جو ذمہ دار ہیں ان سے بھی درخواست کرو. 3 دن بڑی بنیادی چیز ہے. یہ تبلیغ کا سیمپل ہے، سیمپل. مال دکھانے والا، مال بیچنے والا پہلے سیمپل دکھاتا ہے. مٹھائی کی دکان میں گئے تو ایک چھوٹا ٹکڑا کھلاتا ہے، اسے مان لو ٹکڑا کھایا تو کلو خریدتا ہے. تو تبلیغ کا سیمپل اجتماع نہیں ہے، تبلیغ کا سیمپل 3 دن. جو 3 دن لگائے گا اس کی سمجھ میں تبلیغ آئے گی. زبان سے ہم نہیں سمجھا سکتے، عمل سے عمل سمجھ میں آتا ہے. تو 3 دن سے تبلیغ سمجھنے کے لیے کم سے کم کیا ہے وہ 3 دن. انشاءاللہ جو 3 دن میں جائے گا وہ مزہ چکھ لے گا، وہ دعوت کا مزہ چکھ لے گا. اور مزہ جب چکھ لیتا ہے آدمی تو پھر بھی چھوڑتا ہے. جب مزہ چکھ لیتا ہے پھر بھی چھوڑتا ہے. ہمارے بزرگوں میں مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ تھے، اللہ ان کے درجے بلند کرے. سن 64 میں چھاپی میں 64 میں وہاں سے پہلی مرتبہ ملکوں کے لیے جماعتیں ہوئی. ہمارے گجرات کے ذمہ داروں میں تھے قاضی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے درجے بلند کرے. انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو چھاپی کے اجتماع سے دنیا کے کوڑوں کے لیے جماعتیں بھیجنا ہے. چنانچہ ایک ملک کے لیے ایک جماعت ہوئی. مولانا ابراہیم صاحب کی جماعت جو ہے وہ شام اور عراق ہوئی. ہمارے نظامتی کے مولانا ابراہیم صاحب عراق اور شام گئی. مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کی 4 مہینے کی جماعت مراکش میں. اور مولانا اپنا قصہ سناتے تھے، کبھی کارگزاری سناتے تھے. مولانا محمد صاحب رحمۃ اللہ یہ ابتدا کی جماعت تھی، شروع کی جماعت. تو مولانا فرماتے تھے کہ 4 مہینے ہم نے مراکش میں اس طرح کام کیا کہ 4 دن ایک مسجد میں محنت کرتے، ایک محلے میں محنت کرتے، اور 4 دن محنت کر کے اس مسجد کے اور محلے کے لوگوں کو لے کر 3 دن کے لیے نکلتے. ایک مسجد میں 4 دن محنت کرتے، 4 دن میں 3 دن کے لیے اس محلے والوں کو تیار کر کے ان کو 3 دن کے لیے لے کر گئے. اب 3 دن میں لے جا کر پہلے دن ان سے کہتے کہ آپ نئے ہیں، آپ کے سامنے کام نہیں ہے، تو آج کا دن سارا کام ہم کریں. ہماری جماعت جو ہندوستان سے آئی ہے ہم آج سارے کام کریں گے، لیکن آپ توجہ سے سارے ہمارے کام دیکھو، کیونکہ کل یہ سارے کام آپ کو کرنا ہے. آج پہلا دن ہے، ہم کریں گے، آپ توجہ سے دیکھو، کل یہ سارے کام آپ کو کرنے ہیں. چنانچہ پہلے دن سارے کام، تعلیم کیسے کرتے، کیسے کرتے، بیان سے نہیں، خود کر کے. یہ تو سارے عمل ہیں، عمل تو عمل سے سمجھ میں آتا ہے. تعلیم کی، گشت کیا، خصوصی ملاقاتیں کی، عمومی گشت کیا، سارے کام. اب اگلے دن پوچھتے کہ اچھا بھائی آج تعلیم کون کرے گا، آج گشت کون کرے گا، گشت کی تعلیم کون کرے گا. تو دوسرے دن ان پر کام کریں، ان سے کراتے. کرتے ہوئے اگر کوئی ان سے نیا آدمی ہے، کرتے ہوئے کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے، کرتے ہوئے جب کوئی اونچ نیچ ہوتی اس وقت اسے نہیں ٹوکتے، اس وقت اسے نہیں بتا دیتے کوئی غلطی ہوئی. آدمی ہمارے حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آدمی اخلاص کے ساتھ کام کرتا ہے، اس سے اگر الٹی بھی ہو جاتی ہے تو اللہ اس الٹی کو سیدھا کر دیتے ہیں. اس کے اخلاص کی برکت سے اللہ الٹے کو بھی، اس نے الٹا کیا لیکن اخلاص سے کیا، اللہ اسے سیدھا کر دیتے ہیں. اور اگر غرض آ جاتی ہے، غرض آ جاتی ہے تو سیدھا بھی جا کے الٹا پڑتا ہے. آپ نے ڈالا سیدھا، وہ پڑا کیوں؟ غرض. تو حضرت فرماتے تھے کہ اخلاص سے اللہ الٹی کو بھی سیدھی کر دیتا ہے، اور اغراض آ جاتے ہیں تو سیدھا بھی جا کے الٹا ہو جاتا ہے. تو میں کام کرتے وقت ان کو نہیں بتاتے یہ غلطی ہے. جب وہ کام پورا کر لیتے ان کو کرنے دیتے. کرنے والے کو کرتے وقت بتاؤ تو ہمت ٹوٹ جاتی ہے اس کی، آئندہ وہ کرتا ہی نہیں.
جب وہ پورا کر لے گا پھر اسے سمجھاتے ہیں کہ ماشاء اللہ آپ نے بڑا اچھا کیا، لیکن اگر یوں کرنے کے بجائے یوں کرتے تو اور اچھا ہوتا. اچھا کیا آپ نے، لیکن اگر یوں کرنے کے بجائے یوں کرتے ہیں تو یہ اور بھی. تو دوسرے دن ان سے کراتے، تیسرے دن اپنی جماعت کو لے کے بیٹھتے اور ان سے پوچھتے کہ بھائی 3 دن ہو گئے ہمارے، آپ کو ان 3 دنوں میں کچھ فائدہ ہوا، کچھ نفع محسوس ہوا؟ تو ہر آدمی کہتا کہ بہت نفع ہوا، بڑا فائدہ ہوا. اور وہ فائدہ ہوتا ہے، ہر ایک کو ہوتا ہے. اللہ کے راستے سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، کوئی خالی ہاتھ نہیں آتا. وہ اللہ دیتا ہے، تبلیغ والے نہیں دیتے. کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. وہ امیر صاحب نہیں دیتے. وہ کون دیتا ہے؟ وہ اللہ دیتا ہے. تو اللہ دے رہا ہے تو کون روک سکتا ہے؟ تو کوئی خالی ہاتھ نہیں آتا، سب کو فائدہ ہوتا ہے، سب کو. میٹھا کوئی کھائے تو منہ میٹھا ہی ہوگا اس کا. میٹھا عالم کھائے، جاہل کھائے، پڑھا لکھا کھائے، بے پڑھا کھائے. عالم کھائے تو منہ میٹھا اور جاہل کھائے تو کڑوا ہوتا ہے. پڑھا لکھا کھائے تو کڑوا، اور پڑھا لکھا کھائے تو میٹھا تو میٹھا، اور بے پڑھا کھائے تو حلوہ کڑوا. میٹھا تو کوئی کھائے گا تو میٹھا ہے. تو اللہ کا راستہ وہ تو میٹھا ہے. اللہ سب کو دیتا ہے، سب کو دیتا ہے. ہاں اس کے اخلاص کے اعتبار سے، اس کی محنت کے اعتبار سے، اس کے اخلاص، اس کے عمل کی کیفیت کے اعتبار سے کسی کا میٹھا کسی کا میٹھا، لیکن ملتا سب کو ہے. تو وہ کہتے ہیں حضرت بڑا فائدہ ہوا. پھر ہم ان سے کہتے کہ بھائی 3 دن میں اتنا فائدہ ہوا، 3 چلے لگاؤ تو کتنا فائدہ ہوگا؟ تو ارادے کرو 3 چلے. وہ ساری جماعت 3 چلے کے نام لکھاتی. 3 دن میں گئے، 3 چلے کی تشکیل ہو گئی. پوری جماعت 3 چلے کے نام لکھاتی. اچھا نام لکھا کے آدمی فوراً نہیں جاتا. بہت کم ہوتے ہیں کہ نام لکھایا فوراً چلے گئے. ڈھیرنگا ڈالتے رہتے ہیں، کورٹا میں تاریخ ڈالتے ہیں. ویسا نام لکھا تھا تو کیا کرتے رہتے ہیں؟ حضرت یہ بات نہیں، انشاءاللہ آئندہ مہینے کی پہلی کو نکل جاتی، پہلی کو گئے تو 15 کو نکل جاتی. تاریخ ڈالتے رہتے ہیں، لیکن نکلتے ضرور ہے. تو نام لکھا کے فوراً تو آدمی نہیں جاتا. پھر ہم اسے کہتے ہیں کہ اچھا بھائی اب آپ نے اپنے وقت پر جو آپ نے اپنا بتایا ہے نکلنے کا، آپ اس وقت پہ نکلو گے، لیکن جب تک کیا کرو گے؟ اس وقت تک کیا کرو گے؟ اس وقت تک اپنی مسجد میں یہ سارے کام کرو جو 3 دن نکل کے کیے ہیں. یہ سارے کام اپنی مسجد میں کرو. روزانہ اپنی مسجد میں تعلیم کرو، روزانہ اپنی مسجد میں مشورہ کرو، روزانہ اپنی مسجد میں بیٹھ کرو. تو مسجد کی جماعت بن گئی. 5 اعمال زندہ ہو. 3 دن میں کتنے کام ہو گئے؟ 3 چلے کی تشکیل ہو گئی. وہ 10 آدمی 15 آدمی 20 آدمی جتنے چلے تھے سب کے 3 چلے کے نام آ گئے. اور سب جو ہے اپنی مسجد میں 5 کام کرنے کے لیے تیار ہو گئے. مسجد کی جماعت بن گئی، بنی ہوئی ہے. تو یہ نئے آدمی ان کو مل گئے. مولانا فرماتے تھے اس طرح ہم 4 مہینے پورے کر کے واپس آئے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا اور مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کو نظام الدین والوں نے گجرات سے نظام الدین بلا لیا اور مولانا نظام الدین آ گئے. مولانا فرماتے تھے کہ فجر کے بیان کے بعد مجھے روزانہ کوئی نہ کوئی ملتے. وہ مجھے کہتے ہیں شیخ محمد عمر ہم پہلی مرتبہ آپ کے ساتھ 3 دن چلے تھے، وہاں ہم نے 3 چلنے کا ارادہ کیا تھا، اب ہم آ گئے. روزانہ فجر کے بیان کے بعد کوئی نہ کوئی عرب ملتا اور کہتا شیخ محمد عمر اب ہم بڑی پہچان تھے، اب پہلی بار آپ کے ساتھ 3 دن چلے تھے، وہاں 3 دن میں ہم نے 3 چلنے کا ارادہ کیا تھا اور اب ہم 3 چلنے کے لیے آ گئے. اس طرح سینکڑوں آدمی جو 3 دنوں میں تشکیل ہوئی تھی وہ 3 چلنے کے لیے آئے. انہی میں ایک بڑے عالم تھے، مراکش کے عالم شیخ حمداوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے علماء میں تھے وہاں.
پہلی مرتبہ مولانا عمر صاحب کے ساتھ ٹیم میں چلے، وہاں مولانا نیچے لے کے نام لگا، پھر ہندوستان میں آ کر 4 مہینے رہے، اس کے بعد پھر اللہ نے ان سے اتنا کام لیا، پورے مراکش میں انہوں نے کام اٹھایا، مراکش کے عرب فرانس میں ہے، وہاں جا کر وہ مراکشی عربوں میں محنت کی، ان کو تبلیغ میں لگایا، بیلجیم میں مراکشی عرب ہے، وہاں جا کے انہوں نے کام کیا، یورپ کے ملکوں میں جا کر کام کیا، مصر میں جامعہ ازہر میں مراکشی علماء، جامعہ ازہر اتنی بڑی اسلامی یونیورسٹی جہاں عالم بننے کے بعد جاتے ہیں لوگ پڑھنے، وہاں جا کے وہاں ان علماء نے کام کیا اور سارا کر کے دنیا سے چلے گئے، پورا کام کر کے چلے گئے، ہزاروں کو لگا دیا، ہزاروں کو لگا۔ مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ ان کا قصہ سناتے تھے شیخ حمدانی کا، یہ شیخ حمدانی کا قصہ مولانا نہیں سنا، اور پھر فرماتے تھے کہ کل قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں یہ کہوں گا کہ یا اللہ جو شیخ حمدانی کو دے وہ مجھے بھی دے، مجھے نہیں معلوم تو شیخ حمدانی کو کیا دینے والا ہے، لیکن جو ان کو دے وہ مجھے بھی دے، کیوں کہ میں نے ان کو لگایا، ان کے لگنے کا ذریعہ میں ہوں ان کے لگنے کا ذریعہ، جو انہیں دے مجھے بھی دے، یہ ہے کمائی، اس کو کہتے ہیں کمائی، ہمیشہ ساتھ رہنے والی، چھوڑ کے جانے والی نہیں، یہ کمائی چھوڑ کے جانے والی نہیں، یہ کمائی لے کر جانے والی اور ہمیشہ ساتھ رہنے والی۔ بھائی ہر مسجد میں جماعتیں بناؤ، روزانہ وقت دینے والوں کی، ان کی محنت کا علاقہ طے کرو، اب وہ جماعت اپنے علاقے میں محنت کرے اور محنت کر کے ایک چلے بھی کرے، تشکیل کرے، چلہ بھی کرے، اور آخری کم سے کم 3 دن کی جماعتیں اسی علاقے سے بنا کر لے کے گھر سے محنت کر کے 3 دن کے لیے لوگوں کو نکالے اور گھر سے نکال کر ان کو 3 دن کے لیے لے کر گئے۔ اب ان ملاقاتوں میں تمہیں طلبہ بھی ملیں گے، کالجوں میں پڑھنے والے نوجوان بھی ملیں گے، اب وہ 3 دن وہ دے نہیں سکتے، چھٹی ہے تو ان کے بھی 3 دن لو، چھٹی نہیں ہے تو ان کی یہ تشکیل کرو کہ ہفتے کے دن آدھے دن کا کالج ہوتا ہے، وہ گھنٹہ 2 گھنٹے جتنا بھی تمہارا کالج ہے اس کو پورا کر کے سیدھے ہمارے پاس آ جاؤ جماعت میں، ہماری جماعت کھلا مسجد میں رہے گی، کالج سے نکل کر ہفتے کی کلاس کر کے تم سیدھے ہماری جماعت کے پاس آ جاؤ اور ہفتے کا پورا دن ہمارے ساتھ گزارو، اتوار کا پورا دن ہمارے ساتھ گزارو۔ اس طرح ان طلبہ کی بھی تشکیل کرو کہ وہ بھی آپ کے ساتھ، جماعت تو رہے گی 3 دن کی، لیکن یہ طلبہ جتنا وقت دے سکتے ہیں ان کا اتنا وقت ہم لیں گے، چھوڑنا نہیں ان کو اس میں تیار کرو کہ کالج سے سیدھے ہماری جماعت کے پاس آئے، ہفتے کا دن تمہیں ملتا ہے پورا، 2-4 گھنٹے کم ہوتے ہیں، اتوار کا پورا دن ملتا ہے، یہ پورا ہمارے ساتھ گزارو، اور اگر چھٹی آ رہی ہے تو اس چھٹی کے دن سے ملا کے 3 دن کی تشکیل کرو۔ دیکھو بھائی، تبلیغ میں چھوڑنا کسی کو نہیں ہے، چھوڑنا کسی کو بھی نہیں ہے، ہمارا کام ہر امتی کا کام، امت میں غریب بھی ہیں، امیر بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، بے پڑھے بھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کام کی مثال ایک گھر سے بتائی ہے، امام گھر میں ہر چیز کام آتی ہے، گھر کی تعمیر میں لکڑی بھی کام آتی ہے، لوہا بھی کام آتا ہے، مٹی بھی کام آتا ہے، اور ہر آدمی کام آتا ہے۔ خالی انجینئر بن گئے تو، خالی انجینئر جمع ہو گئے تو گھر بنانے ہیں نہیں، میں بنا لو سو بھاری گھر ہے، سب ڈگری لے کو سچ میں رہنا، کم سے کم 20 پڑھ کو ہے سوچ میرا گھر بنانا رکھو، وہ گھر زمین کو نہیں بنتا، کاغذ کو بنتا ہے۔ خالی انجینئر کو جمع میں وہ گھر بنانا ہے، تو کہاں بنتا ہے؟ گھر کاغذ پر بنتا ہے، زمین پر نہیں بنتا۔ 20 پڑھ کو ہے سوچ میرا گھر بنانا رکھو، وہ گھر زمین کو نہیں بنتا، کاغذ کو بنتا ہے۔ خالی انجینئر کو جمع میں وہ گھر بنانا ہے، تو کہاں بنتا ہے؟
قیامت تک بھی نہیں بنتا. وہاں مٹی کرانے والا مزدور بھی چاہیے, گارا بنانے والا بھی چاہیے, اینٹ اٹھانے والا بھی چاہیے, سب چاہیے وہاں, لکڑی والا بھی چاہیے, لوہے والا بھی چاہیے, کارپینٹر بھی چاہیے, سب چاہیے, سب ملیں گے تو گھر بنے گا. اور اگر ایک کوئی ہو گیا تو گھر قیامت تک بھی. تو حضور کی محنت بھی اسی طرح ہے, جس میں ہر امتی کا کام, امت غریب بھی ہے, امیر بھی ہے. تو بعض مزدور بھی ایسے ملیں گے کیوں بیچارے مزدور ہیں, انہیں صرف شکار کی چھٹی مل رہی ہے, وہ کیا کریں گے, نہیں دیا تو 3 دن دو, نہیں تو یہ 1 دن بھی لے لیں جو تمہارا گھر کو اللہ کو ہوتا. اچھا بھائی ٹھیک ہے, تمہارا 1 دن ہے, ہماری 3 دن کی ڈیمانڈ ہے, تو آپ 1 دن کے لیے آ کے ہمارے گھر کھلا جائے گا, ڈھونڈ لو, تمہارا 1 دن ہمارا کب لگا. اب یہ 1 دن لگانے کے بعد پھر انشاءاللہ یہ خود ہی کوشش کرے گا کہ میں چھٹی لے کے 3 دن لگاؤں. تو خود آپ کو سوچے گا میں کیسے 3 دن لگاؤں. تو اس طرح ملاقاتوں میں طلبہ کو بھی تشریف کرو. یہ مجبور لوگ مجبور, ان کو مت چھوڑو. البتہ جو 3 دن پورے لگا سکتے ہیں ان کے 1 دن پر جلدی راضی مت ہو, ان کو سمجھاؤ کہ بھائی یہ قربانی ہوگی اللہ کے ہاں, آپ کا یہ 2 دن چھٹی لے کر لگانا, بغیر تنخواہ کے چھٹی لینا, یہ اللہ کے ہاں قربانی ہوگا. اس قربانی پر اللہ تمہیں بہت لگا. تو خواص کی بھی تشکیل کرو, مسجدوں کے ذمہ داروں کو بھی لے جاؤ اور لے جا کر ان کا خیال رکھو, ان کا احترام کرو. ان سے کوئی نئے لوگ ہیں, وہ اگر کوئی ایسی بات ہو گئی ان سے تو اسے برداشت کرو, اسے برداشت کرو. پھر وہ تمہیں زندگی بھر دعائیں دیں گے, تمہیں زندگی بھر دعائیں دیں گے. یہ چھوکرا سگریٹ پیتا, جماعت میں گیا, اب جماعت میں گیا تو مسجد کے باہر نکل تو بیڑی پیا, مسجد کے باہر نکل تو بیڑی پیا. امیر صاحب آگے ادھر سے, امیر صاحب ادھر سے, تو امیر صاحب کو دیکھو بیڑی چھپا لایا پیچھے. امیر صاحب چلے گئے بعد باقی کتنی نہیں. امیر صاحب چپکے رہتے نہیں, کیا رہے تو تیرے ہاتھ میں گئے, کیا رہے تیرے ہاتھ میں گئے. تو نہیں کیا کہہ رہے تو یہ ہاتھ سے یہ ہاتھ میرے کو, ایسا پیچھے ہاتھ سے ہاتھ میں, پیچھے سے ہاتھ میں لے لے کو, یہ ہاتھ سے وہ ہاتھ میں لے لے کو. نہیں امیر صاحب کیا بھی نہیں ہے, وہ ہاتھ میں کیا رہے ہیں. تو انہوں نے لو امیر صاحب تمہیں ایک دم مار رہا یہ سب پٹ لینا نہیں نو, انہیں کہا ایسا انہوں کہا نہیں ایسا. تو بھائی ان کی کوئی کوتاہی ہوگی تو اسے نظر پا سکتے. یہی کل کے دائی بنیں گے, یہی کل کے دائی بنیں گے, تمہیں دعائیں دیں گے. کل میں نے قصہ نہیں سنایا کہ مدینے کے عرب آج کرنل صاحب کو یاد کرتے ہیں. کہاں کے عرب؟ مدینے کے عرب, مدینے کے عرب. اور معمولی عرب نہیں, انجینئر, بڑے بڑے انجینئر, جس وقت بڑی بڑی ڈپارٹمنٹ میں وہ ہیڈ ہیں, کہتے ہیں وہ انہوں نے ہمیں لگایا, وہ ہمارے لگنے کا ذریعہ ہوگا. تو یہ نوجوان آج نوجوان ہیں, کل یہی دائی ہوگی, کل یہی بڑے بڑے پوسٹوں پر ہوں گے. تو یہ تمہیں دعائیں دیں کہ یہ ہمارے لگنے کا ذریعہ ہوگا. تو اس طرح گھر گھر جاؤ, اس گھر گھر کی ملاقاتوں میں چلے کی 3 چلے کی, اور آخری درجہ 3 دن کی جماعت وغیرہ بنا کے لے جاؤ. انشاءاللہ آگے 3 دن میں جاتے اور بڑے بڑے ارادے انشاءاللہ کریں. جیسے میں نے قصہ سنا ہے مولانا عمر صاحب کا, تو ترغیب دے کے ان کے بڑے بڑے عزائم کرو, ترغیب دے کے ان کے بڑے بڑے عزائم کرو. آج ہمارے عزائم دنیا کے ہیں, ہمتیں دنیا کی ہیں, یہ کرنا وہ کرنا وہ کرنا وہ کرنا یہ کرنا. اللہ کو عزائم پسند ہے دین کے. اللہم اجعل ہمتی و ہوایا فیما تحب و ترضی, حضور کی دعا ہے. اللہم اجعل ہمتی و ہوایا فیما تحب, یا اللہ میری ہمت کو اور میرے حوصلوں کو تو ان کاموں پر لگا جو تجھے پسند ہیں.
ہمت تو بہت ہے, حوصلہ تو بہت ہے, لیکن ان پہ لگ رہا ہے جو ہمیں پسند ہے, ان پہ لگا جو اس طرح گھر گھر کی محنت. اسی علاقے سے مزدورات کی 3 دن کی جماعت بنا کے بھی لے ہو, یہ تمہاری محنت کا میدان ہے. یہاں سے محنت کر کر کے سب تقاضے پورے کرو, سب تقاضے پورے کرو. یہاں سے محنت کرو, چلے کے لیے بھی نکالو, 3 دنوں کے لیے بھی نکالو, 3 دن کی جماعت بھی بناؤ. اسی علاقے سے مزدورات, میں مزدورات 3 دن کی جماعت بناؤ. ابھی ماشاءاللہ 4 مہینے ہیں اجتماع میں, تقریباً 3 دن کی جماعت جا کر آ گئی. اب آگے عشرے کی تشکیل کرو, 3 دن کی تشکیل کرو, عشرے کی تشکیل کرو تمہارے اسی علاقے سے. اب عشرہ لگا کے آگے وہاں اجتماعی عورتوں کی تعلیم چالو کرو. اس محلے میں عورتوں کی اجتماعی تعلیم چالو کرو. وہاں سے محنت کر کے 3 دن کے لیے جماعتی کاری مزدورات کی, وہاں سے محنت کر کے عشرے کی مزدورات جماعتی کاری, اور عشرہ لگا کے عورتیں آ گئی. تو ہم اپنے زون والوں کے مشورے سے وہاں اجتماعی عورتوں کی تعلیم شروع کرو کہ ہمارے یہاں 10 دن لگائی ہوئی عورتیں ہو گئی ہیں, اب ہمارے محلے میں اجتماعی تعلیم چالو ہونی چاہیے. اب اجتماعی تعلیم چالو ہوگی, عورتیں وقت لگا کے اللہ کے راستے میں آئیں گی, تو انشاءاللہ گھروں کی فضا بدلے گی. اس سے انشاءاللہ گھروں کی فضا بدلے گی, گھروں کا ماحول بدلے گا. دیکھو کل وہ تمکور والوں نے کارگزاری میں سنایا, گھیر ہنڈی میں 300 گھر ہیں جہاں اجتماع ہوا, اور 250 عورتوں نے سہرولا لگائے. 300 گھر میں سے 250 یا 200 انہوں نے بتایا, 200 3 دن لگا. 3 دن 300 گھروں کی بستی سے 200 عورتوں نے 3 دن لگائے, اور 250 عورتوں نے روزے رکھ کر نمازیں پڑھ کے دعائیں مانگی اجتماع کے لیے. اب دیکھو اس گھر کی کیا فضا ہوگی. جس گھر میں عورت روزے رکھ رہی ہے, نمازیں پڑھ رہی ہے, دعائیں مانگ رہی ہے, تسبیح پڑھ رہی ہے, قرات پڑھ رہی ہے, اس گھر کی کیا فضا ہوگی. تو اجتماعی تعلیم چالو ہو کہ عورتیں اس اجتماعی تعلیم میں آئیں. پرانی عورتیں اور نئی عورتوں کو 3 دن کے لیے تیار کریں, 3 دن لگا چکی ہیں, اور عشرے کے لیے تیار کریں. یہ ساری محنت آپ کو اس علاقے میں کرنا ہے. ایک جماعت اس کا جتنا علاقہ ہے اس پہ پوری محنت کرنا ہے. پھر ان کے بچوں کو مکتب میں لانے کی فکر کرو, ان کے بچوں کو مکتب میں لانے کی فکر کرو. یہ تمہیں محنت کا ایک علاقہ ملا ہے, صرف گشتیں کرنا نہیں ہے, صرف گھر گھر جا کے آواز لگا کے آنا نہیں ہے. 3 دن کے لیے نکالنا, چلوں کے ارادے کرنا, 4 مہینوں کے لیے تیار کرنا, طلبا کو بھی لے کے چلنا, مزدوروں کو بھی لے کے چلنا, اور پھر ان کو نئے مزدورات کیا کرو 3 دن نکالو. 3 دن لگا چکی ہیں, عشرہ نکالو. جہاں عشرہ لگائی ہوئی عورتیں ہو گئی وہاں اجتماعی تعلیم چالو کرو. وہاں اجتماعی تعلیم چالو ہوگی تو ان عورتوں میں فکر آئے گی, گھروں کا ماحول بن جائے گا. پھر ان سے کہو کہ ان کے بچوں کو مکتب میں بھیجیں, بچوں کو مکتب میں بھیجیں. جب بچہ بسم اللہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف کرتا ہے, اس کے استاد کے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے, اس کے ماں باپ کے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کا بچہ تو مجھے رحمان اور رحیم کہتا ہے, اور اس کو میں عذاب دینے میں مجھے شرم آتی ہے کہ اس کا بچہ تو مجھے رحمان کہے اور مجھے رحیم. بسم اللہ رحمان, اللہ پاک کہتا ہے کہ اس کا بچہ تو مجھے رحمان کہتا ہے, رحیم کہتا ہے, اور اس سے مجھے سزا دیتے ہوئے شرم آتی ہے. تو ان کے بچوں کو مکتب میں بھیج دیں. سب کا کام ہے, سب کو لینا ہے محنت. یہ اس ترتیب سے محنت ہے. ہر مسجد میں روزانہ وقت دینے والوں کی جماعت بناؤ 3 سے 5. ان کو محنت کا علاقہ طے کرو,
اور وہ اس علاقے میں محنت کر کے اللہ کے راستے میں نکالے 4 مہینے 3 لاکھ، آخری درجہ 3 دن، اور اس میں طلبہ کو بھی لے جائیں، اس میں مزدوروں کو بھی لے جائیں، اور نئے مزدورات جماعتیں بھی 3 دن کی نکالیں، 3 دن کے نئے مزدورات جماعتیں نکالیں، پھر 3 دن لگا چکے عشرے کی نکالیں، عشرہ لگا چکے، اب ہم اس محلے میں اس گلی میں ہر گلی میں ہونا چاہیے اجتماعی تعلیم، ہر گلی میں اجتماعی تعلیم ہونا چاہیے، لیکن اس کی شرط ہے کہ وہاں وقت لگائی ہوئی عورتیں ہونی چاہیے۔ تو عشرہ لگ گیا تو شرط پوری ہو گئی، اب وہاں اجتماعی تعلیم شروع ہو، پھر گھروں کی خلاف کرتے ہیں، گھر سے کہو بچوں کو مکتب میں بھیجیں، وہ قرآن پڑھیں، 3 دن سیکھیں۔ ہمیں سب 30 سال بگڑ کو پھر سدھرنے کیسا میں بولو 25 سال 30 سال کیا ہوئے بگڑے، پہلے بگڑے کتنے سال بگڑے 25 سال 30 سال بگڑ کو پھر سدھرنے کہاں گئے تو بھائی جماعت میں، تو ہمارے بچے بھی بگڑ کو جانا تو سدھرنے بھائی، جب ہمیں بگڑ کو دیکھ لیے بھگت لیے تو بچے کیوں بھگتنا بچائے گے؟ تو ہمیں سب بگڑ کو 25 سال بعد سدھرنے گئے، تو اب بچے بھی بگڑ کو سدھرنے جانا نہیں، ان کو پہلے سے مسجدوں سے جو مکتب سے جو، تو یہ سارے کام اب ان کے ذمے کوئی ایک ایسا علاقہ کرو جہاں کام نہیں ہے، یا مسجد نہیں ہے، یا بازار ہے، شہروں میں بازار ہے، سلم ہے، ایکسٹینشن ہے، اپارٹمنٹ ہے، مسلمانوں کے گھر ہیں، مسجد نہیں ہے، ایک ایسا علاقہ ان کے ذمہ کرو کہ یہاں دوسرا گشت کر کے کام اٹھاؤ، یہاں جا کے دوسرا گشت کر کے کام اٹھاؤ، سارے کام اس جماعت کے ذمہ کرو۔ وہ جو مسجد کی جماعتیں بناؤ گے آپ، مسجد میں روزہ نماز دینے والوں کی جو جماعتیں بناؤ گے آپ، اس میں گھر گھر کی ملاقات ہے، گھر گھر سے ایک آدمی کو اللہ کے راستے میں نکالنا ہے، عورتوں کو بھی اللہ کے راستے میں نکالنا ہے، عورتیں نکل جائیں تو وہاں اجتماعی تعلیم چالو کرنا ہے، ان کے بچوں کو مکتب میں لانے کی فکر کرنا ہے، پھر وہی جماعت ان کے ذمے وہ خود ایسا علاقہ ڈھونڈے کہ ہمارے شہر میں کون سے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں مسلمان ہیں مسجد نہیں ہے، مسجد نہیں ہے کہ مانے کچھ بھی نہیں ہے، وہاں اللہ کا نام ہی نہیں ہے، اور کیا ہوگا وہاں؟ ایسے علاقے ڈھونڈیں اور وہاں جا کر دوسرا گشت کریں، اور دوسرا گشت کر کے ان کو کہیں جمع کر کے ان سے دین کی بات کریں، ان کو بھی اللہ کے راستے میں نکالیں۔ یہی جماعت ان کا دوسرا، جیسے ان کو آپ نے اپنی مسجد کا علاقہ طے کیا، ان کے دوسرے گشت کا علاقہ طے کرو، اور ایسا علاقہ کرو جہاں کچھ نہیں ہے، ایسے گاؤں، ایسے قریے جہاں کچھ ماحول نہیں ہے، مسجد نہیں ہے، مسجد ہے کام نہیں ہے، مسجد ہے کام نہیں ہے، مسجد بھی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، ایسے علاقوں میں جا کر محنت کریں۔ ابھی الحمدللہ ہمارے شہر کا جوڑ ہوا 2 ہفتے پہلے، جیسے ابھی صوبے کا ہوا ہے نا، ایسے ہی صوبے سے 2 ہفتے پہلے شہر کا ہوا۔ شہر کا صوبے کا ہم اس لیے الگ کرتے ہیں کہ یہاں جگہ نہیں ہے، شہر کا مجمع بھی ماشاءاللہ اس سے ذرا کم تھا، لیکن تھا وہ بھی۔ تو ہمارے ساتھی جو ہیں بنگلور میں 260 جھوپڑی پٹیوں کے علاقوں کی فہرست لائے، ٹھیک ہے، سلمز 260 سلم ہیں، سلم بولے تو جھوپڑی، مستقل آبادی نہیں ہے، جھوپڑی 260 سلم میں، اور 260 سلم میں 30% سے 60% تک مسلمان ہیں،
اپنے مسجد میں اپنے اذان تو الحمدللہ ہم نے وہ سب 260 کی فہرست حلقوں کو دی ہے کہ بھائی اس میں سے کون سے حلقے والے کس کو محنت کرتے ہیں, کون سے حلقے والے کس کو محنت, اب وہ حلقے والے مسجد کو دیں اور مسجد والے کسے دیں, بولی روزانہ کی محنت کی جماعت بنی ان کو کہ کون سی جماعت کہاں جا کے دوسرا گشت کر کے وہاں کام اٹھائی کی محنت کرے گی. اس طرح سب کو انشاءاللہ فالو کریں. ٹھیک ہے بھائی, کریں گے انشاءاللہ. اس کو جاتے ہی فوراً شروع کرنا, جاتے ہی فوراً شروع کرنا. اپنی اپنی مسجدوں میں روزانہ وقت دینے والوں کی جماعتیں بنانا, ان کا علاقہ طے کرنا محنت کا, اور ان کو محنت سمجھانا کہ گھر گھر محنت کرنا, ایک ایک کو اللہ کے راستے میں نکالنا, مستورات کی بھی جماعتیں بنا کے نکالنا, مستورات کی جماعتیں لگا کے نکالیں, اجتماعی تعلیم چالو کرنا. دوسرا گشت بھی یہ جماعت کہاں کرے گی, ایسا علاقہ تجویز کرنا جہاں محنت نہیں, اس طرح جا کے ملا تو ٹھیک ہے انشاءاللہ کریں گے. جس مسجد کے لوگ یہاں نہیں رہے ہیں اور وہاں یہ ترتیب نہیں ہے, وہاں جماعتیں لے جا کر بناؤ, ان کو بلا کے مت سمجھو, وہیں مسجد اس مسجد میں جاؤ, اس مسجد میں جا کے وہاں جا کے جماعتیں بناؤ. ہم نے ہمارے حلقے والوں سے بھی بنگلور میں یہ کہا کہ دیکھو تمہارے حلقے میں کس مسجد میں جماعتیں بنی ہیں, کس مسجد میں جماعتیں نہیں بنی ہیں. دیکھو جس مسجد میں جماعتیں نہیں بنی ہیں اور ان کا علاقہ طے نہیں ہوا ہے, ان کو بلا کے مت طے کرو, ان کے پاس خود جاؤ, خود جاؤ. ہمارے سلطان شاہ کے امام صاحب چلے کی جماعت لے کے نکلے تو بھائی سلطان شاہ میں مرکز میں کتنے دن پڑھائیں گے, جاؤ پھر کے نماز پڑھاؤ, پھر کے تو یہ سلطان شاہ کے امام صاحب کے ساتھ جماعت کی چلے کی, اور ان کو ہم نے بنگلور کے ایسے حلقوں میں بھیجا ہے جو کمزور حلقے, جہاں کام کرنے والے چھوڑے ہیں, وہاں کام نہیں, ایسا حلقوں مضبوط حلقوں میں نہیں. خود جاؤ, جا کے مسجد میں جماعت بنا کر روزانہ محنت کرنے والوں کی جماعتیں بناؤ, ان کو محنت کا علاقہ طے کرو, ان کو محنت سمجھو, بلا کے مت سمجھو, جا کے سمجھو, جماعتیں لے جانے سمجھو. ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ. یہ ایک بات, یہ پوری ایک بات ہے کہ روزانہ محنت کرنے والوں کی کیا ترتیب ہے, روزانہ محنت کرنے والوں کی کیا ترتیب. روزانہ محنت, روزانہ وقت دینے والے اپنا وقت کیسے لگائیں, ان کے سامنے منزل ہو, منزل یہاں تک ہمیں پہنچنا ہے, شروع کرو یہاں تک پہنچنا ہے. کہاں تک پہنچنا ہے, گھر گھر جانا ہے, ہر گھر سے ہر فرد کو اللہ کے راستے میں گھر گھر جانا ہے, ہر گھر سے ہر فرد کو اللہ کے راستے میں نکالنا ہے. کوئی 3 چلے جائے گا, کوئی چلا جائے گا, لیکن کم سے کم ہر فرد کو کتنا نکالنا ہے, 3 دن نکالنا ہے. اس گھر میں اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی نکالنا ہے. کہیں کوئی سائٹ ہے وہاں کچھ مزدور کام کر رہے ہیں, ان مزدوروں میں مسلمان ہیں, ان کو بھی تیار کرنا ہے. اگر وہ 3 دن نہیں دے سکتے, اگر وہ 1 ہی دن دے سکتے ہیں, ان کا 1 دن میں ہم لے لیں گے. پھر مزدورات کے ساتھ جماعتیں بنا کے لے جانا 3 دن. پھر اشرا ہو جائے تو وہاں اجتماعی تعلیم چالو کرتا, اس سے گھر گھر کی فضا بنتی. مردوں سے کہنا اپنی عورتوں کو اس اجتماعی تعلیم میں دیں, اس اجتماعی تعلیم میں پرانی بہنوں کو سمجھانا کہ آنے والی نئی بہنوں کو تشکیل کر کے ان کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کریں. گھروں کی فضا, نماز, قرآن, تعلیم, تلاوت, اس سے آباد ہو. یہ ایک کام ہوا. کتنے کام؟ کیا روزانہ کی محنت, اس محنت کی یہ ترتیب. اسے دوسرے کشت کا علاقہ اسی جماعت کہ وہ جماعت دوسرا کشت کام کرے, وہ اپنے علاقے سے لوگوں کو تیار کر کے لے جائے دوسرے کشت کے لیے. اس طرح روزانہ محنت کرنا. دوسری بات, یہ ایک بات. دوسری بات, جتنے تمہارے زون ہیں
اتنی ایک وقت پر جماعتیں چاہیے. جتنے زون ہیں ہر زون میں کم سے کم ایک جماعت کام کر رہی ہو. ہر زون میں کم سے کم ایک جماعت 3 چلے کی یا چلے کی. 3 دن اس میں شمار نہیں ہے. 3 دن کی جماعتیں اس میں شمار نہیں ہے. ہر زون میں کم سے کم 3 چلے کی یا چلے کی کم سے کم کتنی جماعتیں ہونا؟ ایک. تمہارے ضلع میں اگر 30 زون ہیں تو 30 جماعتیں ایک وقت پر تمہارے ضلع میں کام کریں. 15 زون ہیں 15 جماعتیں کام کریں. جتنے تمہارے زون ہیں اتنی تمہارے ضلع میں جماعتیں ہونا چاہیے ایک وقت پر. اور اجتماع میں 4 مہینے ہیں تو ایک جماعت کے بعد دوسری جماعت جانا. ایک جماعت کے واپس آنے سے پہلے دوسری جماعت جانا. ایک جماعت کام کر کے واپس آ رہی ہے, اس کے واپس آنے سے پہلے ہم دوسری جماعت تیار کریں گے تاکہ اس کے آنے سے پہلے وہ دوسری جماعت نکل جائے. جو واپس آ رہے ہیں وہ اور جو وقت لگانے جا رہے ہیں وہ, یہ دونوں مل کر 24 گھنٹے گزاریں. یہ جماعت یہ زون میں کام کر کے واپس آ رہی ہے, یہ جماعت اس زون میں کام کرنے جا رہی ہے. یہ دونوں ایک ساتھ 24 گھنٹے گزاریں. یہ ان کو بتائیں کہ فلاں 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 گاؤں میں ہم گئے, اس گاؤں کا یہ حال ہے, اس گاؤں کے لوگوں نے یہ ارادے کیے ہیں, وہ اس پہ تیار ہوئے ہیں. یہ جماعت جتنا کام کرنے آئی ہے وہ اس جماعت کو بتائے جو کام کرنے جا رہی ہے. جہاں تک اس جماعت کا کام کیا ہے یہ جماعت اس کام کو وہاں سے اور آگے بڑھا. بیچ میں یہ تسلسل ٹوٹنا نہیں. تسلسل کا نام ہی زندگی ہے. آدمی کل کیا گیا وہ چھوڑ کو اٹھا تو صبح ہوش ملتا ہے نہیں. کیا کل کہاں تک گھر کو چھوڑا تھا, سو کو اٹھا تو نہیں سمجھ میں آیا. کل جہاں تک اس نے کام کر کے چھوڑا تھا, جب یہ سو کے اگلے دن اٹھتا ہے تو پھر وہیں سے اسے کام ملتا ہے. اس کا نام ہے زندگی. اور خواب میں کیا ہوتا ہے, کل چھوڑے تو خواب آج بھی ملتا ہے. نہیں سمجھ میں آیا. کل خواب میں کیا دیکھ کو کان چھوڑ کو اٹھ کے دیکھیے, دوسرے روز کو ملتا ہے اسے خواب کو, جس میں کوئی تسلسل نہیں ہے. کل کچھ دیکھے آج کچھ دیکھ رہی, صبح کچھ دیکھتی, کل کچھ دیکھے آج سوئے تو کچھ اور دیکھتی, صبح سوئے تو کچھ اور دیکھتی. وہ خواب ہے. زندگی میں تسلسل ہے. آج جو محنت کر کے چھوڑے ہیں کل وہی ملتا ہے. کل جو محنت کر کے چھوڑیں گے پرسوں. تو اس طرح سے تسلسل ہوتا ہے تو کام ہوتا ہے, ورنہ خواب ہے خواب. تسلسل اگر نہیں ہے تو وہ محنت خواب بن جاتی. روزانہ کی محنت تسلسل. چلے کی جماعت ایک جماعت کام کرتا ہے, دوسری جماعت جائے تسلسل, اور ایک جماعت دوسری جماعت کو بتائے کہ ہم نے یہ کیا ہے, اور جہاں انہوں نے چھوڑا ہے وہ اس سے آگے کرے. تو ہر زون میں ایک جماعت ہونا. کہاں سے لانا بھائی, پوری دنیا میں کہیں سے لاؤ. ہمیں اس سے بات کرو, خود تمہاری جماعتیں ڈالو, مضبوط دلوں سے پوچھو, ان سے تقاضا کرو کہ بھائی تمہاری جماعت ہمارے یہاں ہے تو فائدہ ہوگا. جو تمہارے نزدیک میں ایسے ضلع ہیں کہ جن ہزاروں کی جماعتیں تمہارے یہاں مفید ہو سکتی ہیں, ان سے بلاؤ. دوسرے صوبوں سے بلاؤ, پوری دنیا سے بلاؤ. جہاں بھی جماعت تمہارے لیے مفید ہے وہاں سے بلاؤ. ان سے تقاضا کرو کہ ہمیں جماعتوں کی ضرورت ہے. خود اپنی ڈالو, اور جو کمی رہ جائے دوسروں سے تقاضا کر دو. اس میں بھی تمہاری اپنی جماعتیں خلیوں میں بھیجو. تمہاری اپنی جماعتیں خلیوں میں بھیجو. باہر سے آنے والی جماعتوں کو تمہارے شہروں میں کام لو. باہر سے آنے والی جماعتیں تمہارے خلیوں میں زیادہ مفید نہیں ہوں گی. لوگ گاؤں گاؤں گھس کے کام نہیں کر سکیں گے. انہیں زبان کا مسئلہ بھی آئے گا.
سے آنے والی جماعتوں کے لیے یہ سب مسئلے ہیں. زبان کا مسئلہ بھی آتا ہے, گاؤں اندر گھسنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے, گھس کے لوٹنا مشکل ہوتا ہے. تو تمہاری جماعتیں ڈالو خریوں میں, اور باہر سے آنے والی جماعتوں کو ڈالو تمہارے شہروں میں, بڑے بڑے شہروں میں. بڑے شہروں میں وہ جماعتیں اچھا کام کریں, تمہارے سے اچھا کام کریں بڑے شہروں میں, اور خریوں میں تمہاری جماعتیں ان سے اچھا کام کریں. ڈھونڈ ڈھونڈ کے گاؤں جا کے کام کرنا, یہ تمہاری جماعتیں بہتر کر سکتی ہیں, اور شہروں میں وہ جماعتیں زیادہ بہتر کام کر سکتی ہیں. تو باہر کی جماعتوں کو شہروں میں ڈالو, تمہاری جماعتوں کو خریوں میں ڈالو. ہر ماہانہ مشورے میں پچھلے مہینے کی کارگزاری لو, ایک ایک مسجد سے پوچھو بھائی تمہارے یہاں روزانہ محنت کرنے والوں کی جماعتیں بن گئی, اور جو کچھ کارگزاری پوچھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ کارگزاری بھی پوچھو. ماہانہ مشورے میں ہر مسجد کی سنتے ہیں نا, ہر مسجد کی کارگزاری سنتے ہیں نا بھائی, ہر گاؤں کی سنتے ہیں نا, وہ سب پوچھو. ان کی کارگزاری جو سنا رہے وہ سن لو, اس کے بعد ان سے پوچھو تمہاری مسجد میں روزانہ محنت کرنے والوں کی جماعتیں بن گئی الحمدللہ. نہیں بنی تو وہاں جماعت بھیجو جو جا کے بنا کے آئے اور سمجھا جائے. ہر گاؤں سے پوچھو تمہارے یہاں روزانہ محنت کرنے والوں کی جماعتیں بن گئی, ان کا علاقہ محنت کا طے ہو گیا, ان کو کام کی محنت کی ترتیب بتائی گئی, نہیں بتائی گئی ہے تو جماعت بناؤ جو جا کے وہاں کرے. ہر ماہانہ مشورے میں کارگزاری لو کہ کون سی مسجد میں کس ترتیب کے ساتھ محنت ہو رہی ہے, کیا نہیں ہو رہی ہے وہاں جمع ڈالو. آئندہ مہینے میں کون سے گاؤں سے کون سی مسجد سے کتنے وقت کے لیے نکلنے والے ہیں لوگ, 4 مہینہ چلا. پچھلے مہینے کی محنت کیا ہوئی اس کی کارگزاری لو. آئندہ مہینے میں جو نکلنے والے ہیں کہاں سے کون کتنے نکلنے والے ہیں اسے معلوم ہو کچھ. اس لیے کہ ہر بستی میں جماعت بنانے کی استعداد نہیں ہوتی, اتنے آدمی نہیں ہوتے کہ اس بستی سے جماعت بن جائے. افراد تیار ہو گئے, اور اگر ان افراد کی آپ نے کوئی ترتیب نہیں بنائی تو ان کا وقت نہیں لگے گا, رہ جائے گا, کیونکہ وہ افراد ہے, جماعت نہیں ہے. آرام کی کوئی آپ نے ترتیب نہیں بنائی تو ان کا وقت نہیں لگے گا, رہ جائے گا. تو اس کے لیے پوچھو کہ بھائی آنے والے مہینے میں کون سی مسجد سے کتنے ساتھی نکلنے والے ہیں, اور جو نکلنے والے ہیں کہیں سے پوری جماعت بن رہی ہے الحمدللہ, بہت بڑی بات ہے. کہیں سے پوری جماعت نہیں بن رہی ہے, افراد تیار ہیں, تو یہ افراد کہاں جمع ہو کر جماعت بنا کے جائیں گے, کہاں جمع ہوں گے, کس تاریخ کو جڑیں گے, اور جڑ کر جماعت بنا کر نکلیں. ان کی ترتیب بناؤ, ورنہ وہ رہ جائیں گے, نکلیں گے نہیں. کب نکلنے والے ہیں یہ سب نکلنے والے, کہاں جمع ہوں گے اور کہاں سے جمع ہو کے نکلیں گے, یہ ترتیب. یہ چند موٹی باتیں ہیں. محنت کریں گے تو اللہ راستہ کھولے, محنت کرنے والوں کے لیے اللہ راستہ کھولتا ہے. محنت کرنے والوں کے لیے اللہ راہیں کھولتا ہے. کرتے جاؤ راستہ کھلتا جائے گا. ٹرین کی پٹری دور سے دیکھو تو آگے جا کے دونوں ملی ہوئی نظر آتی ہے, نہیں کبھی دیکھے ٹرین کی پٹری دور دیکھے تو ایسا دکھتا ہے, آگے جا کو دونوں پٹریاں مل گئے, راستہ نہیں ہے, بند ہے. لیکن چلتے رہے تو خود تک چلا جاتا ہے, چلتے رہے تو اللہ اسی طرح راستہ کھولتا ہے کام کرنے والا. اور کیا مداخلے کی بات, جو ساتھی تمہارے لیے تیار ہوئے ہیں الحمدللہ, آج نام دیے ہیں, یہ سب پرانے ہیں, ذمہ دار ہیں. یہ افراد نہیں ہے, یہ جماعتیں ہیں. ہم ان کو افراد نہیں سمجھتے, ہم ان کو ہر فرد ایک جماعت, ہر فرد ایک جماعت. محنت کر کے ان کے ساتھ جماعت بناؤ,
انجن مل گیا، ڈبے لگاؤ. پوری مسجد کی جماعت محنت کر کے ان کے ساتھ چھوڑے جماعتیں نہیں جتنے کام آئے ہیں اتنی جماعتیں سمجھو. چھوٹی چھوٹی بستیوں میں پوری جماعت نہ جائے. جماعت ٹھہرے مسجد والی بستی ہے، آس پاس چھوٹی چھوٹی بستیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی بستیاں چند گاؤں ہیں، چند گھر ہیں، وہاں پوری جماعت نہ جائے. نئی نئی بستیوں میں مسلمانوں کو تلاش کرنے کے لیے پوری جماعت نہ جائے. پوری جماعت جائے گی تو بستی والے چونک جائیں گے، غیر مسلم یہ کون ہے، کیوں آگے اتنے سارے. پھر تمہارے ایک مشکلیں پیدا ہوں. 2-3 ساتھی بھیجے جو جا کے وہاں کا حال دیکھ کر مسلمانوں سے ملاقاتیں کر کے آئیں، وہاں کی نوعیت دیکھیں، حال دیکھیں، ملاقاتیں کریں اور پھر آ کے اپنی کارگزاری جماعت کو سنائیں اور پھر مشورہ کرو یہاں کیا کرنا. یہاں اتنے گھر ہیں، یہ صورت حال ہے، یہاں کس طرح کام کرنا. پوری جماعت مشورہ کرے. 2-3 آدمی جا کے حال دیکھ کے آئیں، آ کے جماعت کو سنائیں اور جماعت بیٹھ کے مشورہ کریں. جو کام کرو وہ اپنی جماعت کو آ کے بتاؤ کہ آج ہم فلاں جگہ گئے تھے، یہ ہوا. نہیں تو وہ سمجھی گئے یہ امیر صاحب 2 دن پہلے کو صبح کو نکلے تو شام کو آتی، کہاں جاتی معلوم نہیں، کیا کرتی معلوم نہیں، کہتے شادی کی کر لی کیا ہے معلوم نہیں. تو تمہاری پوری جماعت سمجھے گی کہ امیر صاحب صبح کو نکلتی، شام کو آتی، کہاں جاتی معلوم نہیں، کیا کرتی معلوم نہیں. تو جواب کو بتاؤ کہ کہاں گئے تھے، کیا ہوا. جو کوئی جا کے محنت کر کے آؤ، کوئی جماعت کو بتاؤ، وہ مشورہ کرو جماعت سے تو یہ ہوا ہے اور آگے کیا کرنا ہے. ہر آدمی کو فکر مند بنانا ہے، ہر آدمی کو فکر مند بنانا ہے. جو ہوا بتاؤ اور آگے کیا کرنا. اس سے ان کا فکر زندہ ہوگا. اور جہاں مسجدیں نہیں ہیں کوشش کرو کہ وہاں کوئی قیام کی جگہ ملے، آپ وہاں دعا کرو. بمبئی کی جماعتیں انہوں نے جا کے پنجاب میں کام کیا. پنجاب میں تقسیم کے بعد بہت سے مسلمان انہوں نے اپنا اسلام چھپا لیا. اپنے وہ مسلمان کی ظاہر وہ نہیں کرتے، شکلیں بھی بدل گئی. وہ جماعت ایک گاؤں میں تھی تو وہاں پتہ چلا کہ ہم کئی گھر ہیں مسلمانوں کے. تو انہوں نے جا کے وہاں ان سے ملاقاتیں کی. سکھوں نے آ کے پوچھا کہ تم لوگ کیوں آئے ہو یہاں. تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کا نام لے رہے ہیں، ہم اذان دیتے ہیں، اللہ کی رحمت کو بلاتے ہیں، اللہ کی رحمت کو پکارتے ہیں. اللہ کے آج انسانوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ غصہ ہے، ہم اللہ کی رحمت کو بلاتے ہیں کہ اللہ کی رحمت انسانوں پہ آئے. اسی کہنے لگے کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں مسلمانوں کو. تو وہ وہاں کا جو ہے وہ گاؤں کا کیا ہوتا ہے، وہ سرپنچ، وہ رہبری کرتے کرتے نماز کو لیتے یہ بھی مسلمان ہے. تمہارے مسلمان ہیں، وہ اپنا اسلام چھپا رہا ہے، وہ اپنا اسلام چھپا رہا ہے، بتانے تیار نہیں. اور سکھ جا کے کہہ رہے وہ یہ مسلمان ہے. وہ بلایا ہاں دیکھ کے مسلمان ہے، ہاتھ سنی. اور سرپنچ بلایا تو آنا میں بولتا ہوں. تو جماعت نے اس طرح ملاقاتیں کی. اب رات کو کہیں ٹھہرنے کی جگہ نہیں، کوئی مسجد نہیں، کوئی ٹھہرنے کی جگہ نہیں. تو انہوں نے وہ جب پھیسے باندھتے اس حصے میں تھوڑا حصہ خالی کر کے اسے صفائی کر کے جن کو وہاں ٹھہرایا. غریب اور فقیر عوام کو امکانی کر ٹھہرن دے. ان کو کیا معلوم یہ بڑے بڑے سیٹوں کے لڑکے ہیں، یہ بڑے بڑے سیٹ ہیں، سیٹوں کے بچے تھوڑا سمجھے ہم غریب اور فقیر آئے ہیں تو ہم اس پانچ کی جگہ ان کو ٹھہرایا. وہ جماعت وہاں 1 ہفتہ رہی اور 1 ہفتہ رہ کر ان کو تیار کیا. چلے کی نقد جماعت بنا کر وہ نظام الدین لے کر انہوں نے اپنے آدمی لگائے تو کہ نئے لوگ ہیں
چلے میں نکلے ہیں کہیں بیچ میں سے ہضم نہ ہو جائے. نیا آدمی کیا بول رہا تھا شیطان اسے کہاں لے کے چلا جائے, بیچ میں سے ٹرین میں سے اوپر پا رہا تو 2 آدمی لگائے اور وہ 2 آدمی ان کو پورا راستہ سمجھاتے ہوئے عمل کراتے ہوئے تعلیم نماز ذکر ان کو نظام الدین اور نظام الدین لا کے وہاں تشکیل والوں سے ملایا کہ ان کو بتایا کہ ہم ایک گاؤں میں گئے, وہاں پہ مسلمان کا پتہ نہیں تھا, ہم نے وہاں مسلمانوں کو تلاش کیا, دیکھے 50 گھر ملے کتنے, اور پھر ہم نے ان کی تشکیل کی, یہ تیار ہوئے ہیں, ہم ان کو لائے ہیں, اب ان کے ساتھ کوئی مناسب آدمی لگا کے پھر ان کے ساتھ ایک مناسب آدمی لگا کر ان کو روانہ کر کے پھر یہ واپس اپنی جماعت میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. خالی تشکیل کر کے چھوڑ دینا نہیں ہے. تو جہاں مسجد نہیں وہاں رات گزارنے کی جگہ تلاش کرو. رات گزارنے کا اثر الگ ہے. راتیں فیصلوں کی راتیں ہوتی ہیں, راتیں اللہ کی طرف سے فیصلوں کی راتیں ہوتی ہیں. وہاں رات گزارو, اللہ سے دعائیں مانگو. اور گھریوں میں عام سواریوں سے جو جس سے پبلک جاتی ہے, عام پبلک جس سواری سے جاتی ہے اس سے جو بس ہے, بس ٹریکس وغیرہ چلتے ہیں, اپنی موٹر سائیکلوں کو مت دو. تمہیں موٹر سائیکل میں جا کے گشکر پا گیا تو وہاں کے لوگ سمجھیں گے موٹر سائیکل وہی تو تبلیغ ہوتی ہے. ہم نے بھی اللہ موٹر سائیکل دیا اس زمانے میں, ہمیں بھی تبلیغ کری ہے. عام سواریوں سے تاکہ لوگ سب کی سمجھ میں آئے کہ ہر آدمی کا کام ہے. کاروں میں موٹر سائیکلوں میں گھڑیوں کا بیٹھنا, چاہے وقت لگے, وقت تو لگانا ہی ہے. وقت لگنے کا کر دو, کوئی بات نہیں, وقت تو لگانے کے لیے جو وقت اللہ کے راستے میں لگ رہا ہے وہ لگ رہا ہے, اللہ کے راستے میں لگ رہا ہے. اور جہاں جا کے کام کر کے اپنی پوری جماعت کو کارگزاری سنو, تاکہ تمہاری جماعت کو پتا چلے کہ تمہارے ساتھی جو جا رہے ہیں وہ کیا کر کے آ رہے ہیں. وہ کمائی سب کی کمائی ہے, انہیں بدگمانی نہ ہو. انہیں دینوں کیا ہے کہ میرے پاس دھندا کرنے جاتی تھی صبح. جو نئی نئی بستیاں ملے ان کو کسی نہ کسی زون میں جوڑو. زون میں جوڑنے کا معنی ہے کہ ماہانہ مشورے میں جو بستیاں ہیں ان کی فہرست میں وہ آ جائیں کہ یہ بستی کس کے ذمہ رہے گی. ماہانہ مشورے میں پچھلے مہینے کی کارگزاری سنانا اور آئندہ مہینے میں جو نکلنے والے ہیں ان کی نکلنے کی ترتیب کرنا. جماعتیں ہیں ٹھیک ہے, افراد ہیں تو کہاں جمع ہو کر کہاں سے نکلیں تاکہ وہ رہے. یہ چند موٹی موٹی باتیں ہیں, ان کا آپس میں بھی بیٹھ کر مذاکرہ کرو. یہاں مذاکرہ کرو تاکہ تمہیں یاد ہو جائے. کیونکہ یہ جیسے میں نے بتایا کہ آپ کے پیچھے ایک بڑا مجمع ہے, یہ سب ان کے پاس لے جانا ہے, خود بھی کرنا ہے, ان کو بھی اس محنت پر ڈالنا ہے. یہ آپ لوگ, آپ جو آئے ہیں آپ اپنے علاقوں کے نمائندے ہیں, اپنے زونوں کے نمائندے ہیں. تمہارے زون میں یہ ساری چیزیں چلیں, یہ تمہاری ذمہ داری ہے. تو اس کا بیٹھ کر آپس میں مذاکرہ کرو. جو باتیں اب میں نے بتائی ہیں اس کا آپس میں مذاکرہ کرو. کوئی بات سمجھ میں نہ آئے آپس میں پوچھو ایک دوسرے سے کہ بھائی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی, تم نے کیا سمجھی, ہمارے سے مت پوچھو, ہم نے تو سمجھا نہیں. ہماری سمجھ میں نہ آئی ہو تو تمہارے ساتھیوں سے پوچھو, جو جس نے سمجھی ہوگی وہ سمجھا دے گا. کسی کی بھی سمجھ میں نہ آئے تو پھر ہم سے پوچھو, لیکن پہلے ہم سے مت پوچھو, پہلے خود آپس میں پوچھو, آپس میں مذاکرہ کرو. اس ٹھیک ہے بھائی, کب کریں گے, کب کریں گے مذاکرہ؟ یہ جو ہر مسجد میں جماعتیں بنائی گئی نا روزانہ مسجد جماعتوں کی, تو پہلے اجتماعی مشورہ ہو جو مسجد سے متعلق سب سے متعلق
پہلے کوئی جماعت آ رہی ہے اس کا مذاکرہ، کوئی جا رہی ہے اس کا جو سب سے متعلق ہے پہلے اس کا مشورہ، پھر اس کے بعد اگر 3 جماعتیں بنی ہیں 3 علاقوں کی، وہ تینوں الگ الگ بیٹھ کر اپنا مشورہ کر لیں کہ آج ہمیں کہاں جانا ہے. پہلے اجتماعی مشورہ سب ملتے کریں، پھر اس کے بعد یہ ہر جماعت الگ الگ بیٹھ کے اپنی محنت کا مذاکرہ، اپنا مشورہ کریں. یہ سارا مذاکرہ کب کریں گے بھائی؟ بتاؤ بھائی. ایسا کرو جلدی سے نماز پڑھ لو اور نماز پڑھ کے پھر بیٹھ کے مذاکرہ. دور کی نماز پڑھ لو، ہو گیا ہے ابھی تو سب بزرگ سے ہیں، نماز پڑھو کھڑی کر دیں گے انشاءاللہ.